آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے عشق کے نام۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے، ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں، ہمارے ڈرامہ کو دیکھتے رہیں۔ التمش کی امی صنوبر جو ہوتی ہے نا، وہ کھڑی ہوتی ہے ابھی ان کے گھر، ٹھیک ہے۔ ازکیٰ کی بہن عارفہ بھی اسی گھر میں موجود ہوتی ہے، کیونکہ ابھی ان کی والدہ کی وفات، کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوتا، ٹھیک ہے، قبر میں تازی تازی اتاری ہوتی ہے۔ تو ازکیٰ کی امی جو ہوتی ہے وہ فوت ہو چکی ہے۔ اب صنوبر جو ہوتی ہے نا، یعنی التمش کی امی، وہ اس گھر میں موجود ہوتی ہے۔ التمش بھی وہیں پہ ہوتا ہے، رتبہ بھی وہیں پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عارفہ کہتی کہ خالہ جان میں اب اپنے گھر چلی جاؤں گی، اور کبھی واپس جو ہے نا وہ آنے کی کوشش نہیں کروں گی، اور نہ ہی میں واپس آؤں گی، کیونکہ میرا اس گھر میں رکھا ہی کیا ہے۔ جو کچھ تھا وہ امی کی وجہ سے تھا، اور وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اب ازکیٰ جانے اور اس کا گھر جانے، ٹھیک ہے، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی کسی۔ التمش کی امی جو ہوتی ہے نا، وہ بھی چلاکیاں کرتی ہے بہت زیادہ، لیکن اسے وہ شو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ التمش کی امی ازکیٰ جو ہوتی ہے، اب منہ پہ زخم ہوتے ہیں، کبھی ادھر پھرتی ہے کبھی ادھر، جیسے منہ مارتی پھرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، بس یہی ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کر دوں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اب التمش جو ہوتا ہے، اس کی امی اس کو کہتی کہ بیٹا تم اندر نہیں آؤ گے، رتبہ سے نہیں ملو گے۔ التمش کہتا خورشید کہتا کہ امی جان میں رتبہ سے نہیں ملوں گا، کیا کروں اس سے مل کے، میں نے بس آپ کو بتا دیا میں نہیں ملوں گا۔ دوسری طرف اس کی التمش کی امی اندر بیٹھی ہوتی ہے، التمش بڑے غصے میں آتا ہے۔ اس کی امی پوچھتی بیٹا بتاؤ کیا بات ہے، وہ کہتا امی بتا دیتا ہوں، مجھے غصہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی امی کہتی بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے، غصہ تمہیں کس بات کا ہے، اگر کوئی بات بتاؤ گے تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بات ہے۔ التمش کہتا امی جان مت پوچھیے۔ التمش کے سامنے اسی وقت ازکیٰ آتی ہے۔ جیسے ہی ازکیٰ التمش کے سامنے آتی ہے، التمش کہتا کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو، مجھے تمہاری شکل دیکھ کے رونا آ جاتا ہے، مجھے خود پہ رونا آ جاتا ہے، اور اتنا رونا آتا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، اپنی شکل غائب کر جاؤ میرے سامنے سے، تمہارے لیے بہتری یہی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ازکیٰ کہتی مجھے خدا کے واسطے معاف کر دو، میں نے ایسا کیا کر دیا، کون سا جرم جو میں نے کر دیا۔ التمش کہتا تمہیں کون سے جرم میں معاف کروں بتاؤ، زمین کے کاغذات ساڑنے میں، یا آنٹی کو مارنے میں، یا پھر اور کس معاملات میں، مجھے بتاؤ، اتنے جرم تو نے کیے ہیں، کس معاملات میں تمہیں میں نے رتبہ کے کہنے بھی اپنے گھر جگہ دی ہے، ورنہ تو میں تمہیں اپنے گھر بھی داخل نہ ہونے دیتا۔ یہ رتبہ کا باعث سمجھو، جو بھی ظرف ہے یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، رتبہ کی وجہ سے میں نے تمہیں جگہ دی ہے، ورنہ میں تمہارے ظرف کو، تم جیسی عورت کو میں اپنے پاس بھی کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ یعنی کہ التمش کافی غصے میں ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں تم سے ملوں یا بات کروں۔ التمش کی امی جو ہوتی ہے وہ عارفہ کو کہتی کہ عارفہ دیکھ لیا تو نے۔ عارفہ کہتی خالہ جان مجھے سب باتوں کا پتہ ہے، جو بھی معاملات ہیں میں ان سب معاملات سے آشنا ہوں، آپ کو کسی بھی قسم کی ٹینشن یا فکر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رتبہ جو ہوتی ہے وہ بڑی ہی حشاش بشاش ہوتی ہے۔ التمش کی امی آتی ہے، خورشید حسن کی امی آتی ہے، اس کے ساتھ ملتی، کہتی خالہ جان کیا حال ہے۔ خورشید کی امی کہتی ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم سناؤ کدھر غائب ہو۔ وہ کہتی خالہ جان ادھر ہی رہتی ہوں، آپ ہی نہیں آتی۔ وہ کہتی بیٹا بس میں آج آ گئی ہوں تم سے ملنے کے لیے، یہ تمہاری جو ہے نا امانت۔ آگے سے رتبہ جو ہوتی ہے وہ کہتی کہ امانت، کون سی امانت، کس قسم کی امانت۔ تو آگے سے خورشید کی امی کہتی بیٹا یہ خود ہی پڑھ لینا کس قسم کی امانت ہے۔ رتبہ کہتی خالہ جان کون آپ کے ساتھ نہیں آیا خورشید؟ وہ کہتی خورشید ساتھ آیا بس چلا گیا ہے، کہتا میری فلائٹ لیٹ ہو جائے گی اسی لیے میرا جانا ضروری ہے۔ رتبہ اب سوچو بچار میں پڑ جاتی، وہی خورشید جو مجھ سے اتنی محبت کرنے لگ گیا تھا، تو اب جو ہے وہ میرے پاس کھڑا ہونا نہیں گوارا کرتا، یا میرے ساتھ چلنا نہیں گوارا کرتا، کیا مسئلہ بن گیا اس خورشید کو۔ رتبہ بیچاری نا ایک ہنگامی سی سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے نا وہ چل ضرور رہا ہے، جس کا کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے وہ میں نے نکالنا ہے، اور ہر صورت میں نے نکالنا ہے۔ رتبہ چپ چاپ جو ہے وہ فائل لیتی ہے، لے کے اندر چلی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی ہے نا وہ سارے معاملات اسی وجہ سے میں نے کیے ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ رتبہ کو پتہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے بھی میں نے اس معاملے کو بتایا ہے نا وہ سب اسی طرح چل رہا ہے۔ اب دوسری طرف رتبہ جو ہوتی ہے وہ خالہ کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور کہتی کہ خورشید کو میرا سلام کہنا۔ وہ کہتی، بیٹا خورشید کو تمہارا سلام جو ہے وہ پہنچ جائے گا، تم ٹینشن مت لو۔
رتبہ جو ہوتی ہے کہتی خالہ جان آپ بیٹھیں ادھر، آپ نے ابھی جانا نہیں ہے، میں بہت اداس ہو گئی تھی، کافی دنوں سے آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ رتبہ کہتی کہ آپ بیٹھیں، خالہ جان کہتی کہ نہیں میں نے گاؤں میں اسکول کی بنیاد رکھ دی ہے، ٹھیک ہے، کام لگا ہوا ہے۔ خورشید جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے امی جان اب آپ اجازت دیں، آپ جانے اور آپ کی رتبہ جانے، ٹھیک ہے، میں تو جا رہا ہوں، میں واپس آ کے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تو اب میں جو ہے نا جا رہا ہوں۔ خورشید حسن بیچارہ واپس جانے کی تیاری میں ہوتا ہے، کپڑے بھی بیچارے نے ایسے ہی پہنے ہوتے ہیں کہ بندہ اس کو استری شستری کر لیتا ہے۔ عارفہ جو ہوتی ہے ابھی گھر میں ہی ہوتی ہے، دوسری طرف یہ جو ہوتی ہے نا نقابو ماسی ازکا، وہ اس کے پاس آنے کی کوشش کرتی ہے۔ عارفہ کہتی ہے کہ مجھ سے دور ہی رہو، تمہاری بھی بھلائی اسی میں ہے اور میری بھلائی بھی اسی میں ہے، یعنی عارفہ اس کو اپنے پاس کھڑا کرنے سے بھی منع کرتی ہے۔ ازکا اس کے پاس آ کر اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرتی ہے۔ رتبہ عارفہ سے بات کر رہی ہوتی ہے، رتبہ عارفہ کو کہتی ہے کہ عارفہ جو بھی معاملات ہیں نا تم اپنے گھر میں کسی بھی قسم کی غم یا پریشانی کی حالت میں مت رہنا، اپنے خاوند کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، یہ آج بھی ہونا تھا اور کل بھی ہونا تھا، تمہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پیار اور سکون سے زندگی گزارو۔ رتبہ جو ہوتی ہے نا وہ بتا رہی ہوتی ہے سارے معاملات جس طریقے سے بھی ہوتے ہیں۔ ازکا اپنی بہن کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ یہ اکیلا پن یہ مجھے مار دے گا۔ وہ کہتی مار دے ہمیں کیا، ہم نے کون سا تم سے کوئی کام لینا ہے یا تم سے کوئی بات کرنی ہے، ہماری طرف سے تجھے اکیلا پن مارے، ہماری طرف سے تجھے جو سا مرضی پن مارے، ہمیں تمہاری کوئی بھی کسی بھی بات پہ انٹرسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم جانو اور تمہارے اکیلے پن جانے۔ جب یہ تم مکاریاں کرتی تھی اس وقت نہیں تمہیں یاد آتا تھا کہ ایک دن میرا انجام بہت برا ہوگا۔ عارفہ سے اب وہ معافی مانگنے کی کوشش کرتی ہے کہ میری بہن مجھے معاف کر دو۔ عارفہ کہتی کہ میں تمہیں کیسے معاف کر سکتی ہوں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں تمہیں معاف کر دوں، اپنا جو بھی سلسلہ ہے نا وہ سب خود ہی انجام ہوگا تمہارا اور خود ہی جو ہے نا اس کو ٹیکل کرو گی، میں تمہیں کسی طریقے سے معاف نہیں کر سکتی۔ اب رتبہ جو ہوتی ہے نا ان کاغذات کو، رتبہ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا خورشید نے مجھے طلاق نامہ بھجوا دیا، کیونکہ پچھلی ایپیسوڈ میں خورشید نے کہا کہ میرے اور تمہاری راہیں جو ہے نا جدا ہو چکی ہیں، تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ رتبہ اسی سوچ و بچار میں تھی کہ اسے یہی لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ طلاق کے کاغذات ہیں اور اس کے علاوہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، لیکن رتبہ کو نہیں تھا پتہ ہے کہ یہ زمین کے ڈاکومنٹ ہیں جو کہ اس کے والد نے اس کے نام کی تھی۔ بس وہ بیچاری اسی سوچ و بچار اور وہم و گمان میں گم رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نا جو بھی معاملات ہیں ان کو سالو کیا جا سکے۔ اب ازکا جو ہوتی ہے نا وہ اپنی بہن کے پاس آتی ہے اور اس سے آ کر معافی مانگتی ہے، تو اس کی بہن اس کو گلے لگاتی ہے۔ عارفہ ظاہر سی بات ہے پھر مشکل وقت پہ اپنے بہن بھائی کام آتے ہیں، اس نے گلے لگایا اس کو اور اس سے سلام دعا لی اور اسے کہا کہ اب اس طرح کی حرکت جو ہے وہ مت کرنا تو انہیں کیا ہے، ساری چیزیں جو ہے تم کھو بیٹھی ہو، اب ایک میرا اور تمہارا رشتہ ہے، اگر اس طرح کی حرکتیں کرو گی تو وہ بھی تم سے پھنس جائے گا۔ ازکا بیچاری پورے گھر میں ایسے ہی منہ چھپائے پھرتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب اس کی حالت زار جو ہوتی ہے نا بڑی خراب ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے خراب ہی ہوگی، کیونکہ ایک تو اس نے جو ہے نا سارے معاملات اپنے خراب کر لیے ہوتے ہیں اور اوپر سے اس نے یہ جو نیا کام شروع کر لیا ہوتا ہے اس وجہ سے سب خراب ہو چکے ہوتے ہیں۔ رتبہ جو ہوتی ہے وہ بیچاری اپنے گھر میں موجود ہوتی ہے، وہ علیحدہ سے پریشان ہوتی ہے ان سب معاملات کے بارے میں، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہے نا اس طریقے سے کام نہیں تھا چلنا چاہیے جو ان لوگوں نے کر دیا یا جو ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے جس طریقے سے جس خوش اسلوبی سے چل رہا تھا بہت ہی صحیح تھا، نارمل تھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کے بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ خول عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرزم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گھڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے،
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ. اب عارفہ جو ہوتی ہے اپنی بہن کا ہاتھ تھام لیتی ہے، ظاہر سی بات ہے آخر پہ پھر بہن بھائی سہارا بنتے ہیں تو پھر اپنی بہن کا ہاتھ تھام لیتی ہے، اور وہ بھی اپنے گھر میں ہونے والے ان سب واقعات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اگر یہ واقعات جو ہیں اس گھر میں نہ رونما ہوتے تو اتنے زیادہ مسئلے نہ بنتے. سب ان واقعات میں ہونے کا قصوروار سب سے زیادہ جو ہوتی ہے ازکا ہوتی ہے. ازکا اب اپنی من مانیوں میں ہوتی ہے، اور دوسری طرف رتبہ جو ہوتی ہے بڑی خوش اسلوبی سے زندگی گزارتی ہے، لیکن جب اپنے بابا کی طرف دیکھتی ہے تو اپنی پڑھائی کے دن یاد آ جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے انہیں ان سب مسئلے مسائل کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھی پڑھتی ہے بڑے پرسکون انداز سے اور فون پہ باتیں بھی کرتی ہے اور وقت بھی بڑے اچھے طریقے سے گزارتی ہے. ازکا بیچاری اب منہ چھپائے پھرتی ہے، کبھی کدھر کبھی کدھر.
अल्तमश कहता है कि मैं बस इसे 40वें के बाद तलाक दे दूँगा, ये जाने और इसका काम जाने। मैं जो है वो रुतबा के साथ शादी करने वाला हूँ, अनकरीब आपको पता चल जाएगा। हर एक को रेडी भी कर लेता है क्योंकि अब उसका माइंड अप